بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال الله تعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. أقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين. محترم سامعین اور اساتذہ کرام، ابھی آپ لوگ نماز کی جو شرائط ہیں اس کو جان رہے تھے، سن رہے تھے. میں آپ لوگوں کے سامنے نماز کی اہمیت سے متعلق کچھ باتیں بتلانے کی کوشش کروں گا کہ قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ اقیموا الصلاۃ ولا تکونوا من المشرکین، کہ نماز قائم کرو اور مشرکین میں سے نہ ہو جاؤ. یعنی اس آیت سے پتہ چلتا ہے کہ جو انسان نماز ادا نہیں کرے گا وہ کافر ہو جائے گا. تو علماء کرام کے درمیان ایک اختلافی مسئلہ ہے کہ کون کافر ہوگا، کون کافر نہیں ہوگا، یا یہ کہ سارے لوگ کافر ہو جائیں گے. اس میں نہ جا کر کے میں آپ کے سامنے صرف نماز کی اہمیت سے متعلق گفتگو کرنے پر اکتفا کروں گا، اور اس کے لیے عبادہ ابن صامت رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک حدیث بیان کرتا ہوں. عبادہ ابن صامت رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے ہوئے سنا: خمس صلوات كتبهن الله على العباد في اليوم والليلة، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 5 نمازیں انسان کے اوپر فرض کی ہیں دن اور رات میں. 5 نمازیں فرض کر دی گئی ہے ہر مسلمان کے اوپر. اور آپ جان چکے ہیں کہ نماز کس کے اوپر فرض ہے، نماز کے شروط کیا ہیں. یعنی اگر آپ اجمالی طور پر اگر آپ سننا چاہتے ہیں تو یہ کہیے کہ نماز ہر حالت میں ہر مسلمان کے اوپر فرض ہے. یعنی اگر آپ کھڑے ہو کر کے نہیں پڑھ سکتے ہیں، بیٹھ کر پڑھیے، بیٹھ کر نہیں پڑھ سکتے ہیں، سو کر پڑھیے، سو کر کے نہیں پڑھ سکتے ہیں، اشارہ سے پڑھیے، لیکن پڑھنا ہے. یعنی ایک انسان کے پاس اگر عقل ہو، شعور ہو، کسی بھی حال میں، کوئی ایسی حالت اسلام میں ہے ہی نہیں. اگر عقل رکھتا ہے، شعور ہے، تو کوئی حالت نہیں ہے جس میں کہ انسان سے نماز ساقط ہو جائے. انسان کے لیے ہے ہی نہیں. ہاں، عورت کے لیے ہے کہ وہ حیض اور نفاس کی حالت میں ہو. اگرچہ کہ عورت عقل اور شعور رکھتی ہو، لیکن حیض اور نفاس کی حالت میں ہو تو اس کے لیے نماز کیا معاف ہے. لیکن مرد کے لیے کوئی صورت نہیں ہے. اگر آپ کے پاس عقل ہے، شعور رکھتے ہیں، تو نماز کیا ہے، ہر حال میں ادا کرنا ہے. تو ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ 5 وقت کی نمازیں فرض کی گئی ہیں ایک مسلمان کے اوپر دن اور رات میں. اور اس کے بعد کہتے ہیں: فمن حافظ علیہن کان لہ عند اللہ عہد ان یدخلہ الجنہ، کہ جو مسلمان دن اور رات میں 5 نمازوں کی حفاظت کرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا عہد و پیمان ایسے انسان کے لیے، ایسے مسلمان کے لیے ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی گارنٹی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، عہد و پیمان ہے کہ ان یدخلہ الجنہ، اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے انسان کو جنت میں داخل کریں گے. ومن لم یحافظ علیہ، اور جو آدمی حفاظت نہیں کرے گا. یعنی نماز کی حفاظت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ نماز کو اس کے وقت میں ادا کرنا، سنن و نوافل کے ساتھ ادا کرنا. یہ نہیں کہ ظہر کی نماز کو عصر میں، عصر کی نماز کو مغرب میں، یا کبھی پڑھا کبھی نہیں پڑھا، جمعہ ادا کیا. یہ حفاظت کرنا نہیں ہے. ہر نماز کو اس کے وقت میں ادا کرنے کو نماز کی حفاظت کرنا کہتے ہیں. اور جو آدمی نماز کی حفاظت نہیں کرے گا،
لم یکن لہ عند اللہ عہد، اللہ تبارک و تعالیٰ کا عہد و پیمان ایسے انسان کے لیے کوئی عہد و پیمان نہیں ہے، کوئی وعدہ نہیں ہے، بلکہ نماز چھوڑنے پر ان شاء عذبہ و ان شاء غفر لہ، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ چاہیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ معاف کر دیں گے، کیونکہ یہ حقوق اللہ ہے۔ نماز کیا، یہ حقوق اللہ ہے، حقوق العباد نہیں ہے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ایک حقوق اللہ یعنی جس کا تعلق اللہ تعالیٰ کے حقوق سے ہو، اور ایک ہے حقوق العباد جس کا تعلق ہے بندے کے حق سے ہو، یعنی بندے کے حق سے جس کا تعلق ہوگا، یعنی مثال کے طور پر آپ نے کسی کو گالی دی ہوگی، کسی کا مال ہڑپا ہوگا، کسی کو قتل کیا ہوگا، کسی پہ ظلم زیادتی کی ہوگی، کسی کی غیبت کی ہوگی، یہ سب حقوق العباد ہیں، یہ سب کبھی معاف ہونے والے نہیں ہیں، یعنی یہ اسی وقت معاف ہوگا جب وہ بندہ آپ کو معاف کر دے، ورنہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس بھی اگر آپ جائیے گا اور کہیے گا کہ ہمیں معاف فرما دے، ہم سے غلطی ہو گئی، اللہ تبارک و تعالیٰ کہیں گے جاؤ مجھ سے کیوں معافی مانگ رہے ہو، جس بندے کو تم نے تکلیف دی اس سے معافی مانگو، وہ میں کون ہوتا ہوں معاف کرنے والا، میرا حق نہیں ہے، بندے کا حق ہے، جاؤ بندے سے معافی مانگو، اگر وہ معاف کر دیتا ہے تو ہم معاف کر دیں گے۔ تو نماز کا تعلق حقوق اللہ سے ہے، تو حقوق اللہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ چاہیں گے تحت المشیہ، یعنی اصحاب الکبائر تحت المشیہ ہوتے ہیں، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ چاہیں گے تو معاف کر سکتے ہیں، اور اگر اللہ تبارک و تعالیٰ چاہیں گے تو آپ کو عذاب بھی دے سکتے ہیں۔ تو میں بہت ساری باتیں نہ بتلا کر کے کچھ اہم باتیں میں بتلانے کی کوشش کروں گا کہ نماز جو فرض کی گئی یعنی آپ جانتے ہیں کہ نماز کیا ہے، اسی شریعت میں نہیں بلکہ پچھلی شریعت میں فرض کی گئی تھی، یعنی بہت سارے ایسے نصوص ملتے ہیں جس سے پتہ چلتا ہے کہ صرف اس امت میں نہیں بلکہ پچھلی امت میں بھی فرض کی گئی تھی نماز کو، یعنی اس امت میں جو نماز فرض کی گئی نہ کیسے نماز فرض کی گئی آپ جانتے ہیں، یہ واقعہ عیسیٰ اور معراج کا واقعہ آپ جانتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ سے لے جایا جاتا ہے بیت المقدس، پھر وہاں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم براق نامی جانور پر سوار ہو کر کے آسمان پر جاتے ہیں، اور کہتے ہیں آسمان میں ایک ایسی جگہ جاتے ہیں جہاں تک کوئی انسان نہیں پہنچ سکتا، اس سے آگے کوئی انسان نہیں جا سکتا، وہاں پر نماز فرض کی گئی، اور جب نماز فرض کی گئی تو کتنے وقت کی نماز فرض کی گئی آپ جانتے ہیں، 50 وقت کی نماز فرض کی گئی، یعنی اگر ہم 50 وقت کی نماز پڑھتے، کمی نہیں کی جاتی، اگر پڑھتے 50 وقت کی نماز تو 24 گھنٹے میں 50 وقت کی نماز گویا کہ ہم آدھے گھنٹے سے کم میں ادا کر رہے ہوتے ایک نماز، یعنی آدھے گھنٹے سے بھی کم میں ہم ایک نماز ادا کر رہے ہوتے۔ 50 وقت کی نماز فرض کی گئی تھی پہلے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز کو لے کر آتے ہیں، ملاقات موسیٰ علیہ السلام سے ہو جاتی ہے، موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کس چیز کو فرض فرمایا ہے، کہتے ہیں 50 وقت کی نماز فرض کی گئی ہے، موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں جاؤ جلدی سے اللہ تبارک و تعالیٰ سے طلب کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہو کہ اس میں تخفیف کرے، تمہاری امت کے جو لوگ ہیں ہرگز ادا نہیں کر پائیں گے، میں اس چیز کو جھیل چکا ہوں۔ جاتے ہیں 10 وقت کی نماز کم کی جاتی ہے، پھر موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوتی ہے، کہتے کیا ہوا، کہتے ہیں کہ 10 وقت کی نماز کم کی گئی ہے، پھر کہتے ہیں پھر جاؤ، پھر جاتے ہیں، پھر 10 وقت کی نماز کم کی جاتی ہے، کہتے ہیں کہ ابھی بھی جاؤ، ابھی بھی زیادہ ہے، جاتے ہیں آتے ہیں جاتے ہیں آتے ہیں، آخر میں 5 وقت کی نماز رہ جاتی ہے، پھر بھی موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کہ نہیں ابھی بھی جاؤ اور کمی کرواؤ نماز کے اندر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اب میں نہیں جا سکتا ہوں، اب اس سے زیادہ میں نہیں جا سکتا ہوں، مجھے شرم آ رہی ہے، اس سے میں زیادہ نہیں جا سکتا ہوں۔ یعنی آپ یہ یعنی اس واقعے سے میں یہ بتلانا چاہتا ہوں کہ 50 وقت کی جو نماز فرض کی گئی تھی یا اللہ تبارک و تعالیٰ فرض کیا تھا، یعنی اس سے آپ یہ اندازہ کیجئے کہ یہ عبادت اللہ تبارک و تعالیٰ کو کتنا زیادہ پسند ہے، کس قدر اللہ تبارک و تعالیٰ اس عبادت کو پسند کرتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ گویا چاہ رہا تھا کہ میرے بندے زیادہ سے زیادہ یہی عبادت میں لگے رہے، اسی عبادت کو انجام دے۔ یعنی کہتے ہیں کہ نماز کے اندر جو قیام ہے، رکوع ہے، سجود ہے، کہتے ہیں یہ رکوع ہے، یعنی قیام، رکوع، یہ سب مقدمہ ہے اصل میں، کس کے لیے؟ سجدہ کے لیے، یعنی سجدہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو نماز کے اندر جو سجدہ ہے وہ سب سے زیادہ محبوب ہے، اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ جب بھی دعا کرنا ہو تو سجدے میں دعا کرو، کیونکہ تم اللہ تبارک و تعالیٰ سے بہت زیادہ قریب ہو جاتے ہو، اور جب قریب ہو جاتے ہو
تو ایسے وقت میں دعا کرنا گویا کہ قبولیت کے اسباب میں سے ہے، یعنی دعا ہونے کی بہت زیادہ امکان ہے۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وَأَمَّا السُّجُودُ فَاجْتَهِدُوا فِيهِ الدُّعَاءَ فَقَمِنٌ أَن يُسْتَجَابَ لَكُمْ، یعنی بہت ممکن ہے کہ تمہاری دعا قبول کر لی جائے۔ سجدے میں اگر دعا کیجیے گا تو بہت ممکن ہے، عین ممکن ہے کہ تمہاری دعا قبول کر لی جائے۔ آپ اپنے اعضائے سجود یعنی سر کو اللہ تعالیٰ کے سامنے جھکا رہے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ بھی اس کے بدلے میں کہہ رہا ہے کہ جب تم اپنے سب سے اشرف جگہ کو، سب سے اعظم جگہ کو میرے سامنے جھکا رہے ہو، اس کے بدلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ میں بھی تمہاری دعا قبول کر لوں گا۔ تو میرے بھائیوں، میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ 50 وقت کی نماز، یعنی دیکھیے، یعنی کہنے کے لیے تو ایک نماز ہے، کہتے ہیں ایک نماز، لیکن نماز یہ ایک مستقل صرف ایک ہی عبادت نہیں ہے۔ علماء کرام نے کہا، مثال کے طور پر علماء کرام نے کیا کہا کہ جمعہ کے دن بہت سارے لوگ آتے ہیں، آدھا گھنٹہ پہلے آتے ہیں، 1 گھنٹہ پہلے آتے ہیں، کیا کرتے ہیں؟ 2 رکعت نماز ادا کیا اور پھر قرآن مجید لے کر کے پڑھنا شروع کر دیے، سورۃ کہف پڑھنا شروع کر دیے یا کوئی اور سورت پڑھنا شروع کر دیے، یعنی قرآن مجید کی تلاوت کرنا شروع کر دیے۔ علماء کرام نے کہا کہ کیا ہی بہتر ہوتا کہ جو انسان وہاں بیٹھ کر کے 2 رکعت ادا کر کے قرآن مجید کی تلاوت کر رہا ہے، ایسا کیوں نہیں کرتا کہ 2 رکعت کر کے رکعت ادا کریں، 2 رکعت کر کے ادا کریں؟ کیونکہ جو آپ نماز پڑھ رہے ہیں، نماز کے اندر دیکھیے تلاوت بھی ہے، یعنی ایک عبادت تلاوت بھی ہے، اس کے اندر تسبیح بھی ہے، اس کے اندر تحمید بھی ہے، اور اسی طریقے سے تعظیم بھی ہے، اسی میں رکوع بھی ہے، اسی میں سجدہ بھی ہے۔ آپ ایک عبادت کر رہے ہیں، لیکن کتنی ساری عبادتوں کا مجموعہ نماز ہے، کتنی ساری عبادتوں کا مجموعہ یہ نماز ہے، اتنی ساری عبادت کو بیک وقت ادا کر رہے ہیں، اور کہتے ہیں کہ مثال کے طور پر آپ کو قرآن مجید یاد نہیں ہے، تو علماء کرام نے کہا کہ سنن جو ہے، نوافل ہے، اس میں دیکھ کر قرآن مجید تلاوت کر سکتے ہیں، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ تو ایک عبادت گویا کہ اس میں بہت ساری عبادتوں کا مجموعہ ہے، اسی لیے علماء کرام نے کہا کہ ایسا نہیں ہونی چاہیے کہ اگر بیٹھ جائے قرآن مجید کی تلاوت کرے، 2 رکعت کر کے ادا کرتے رہے۔ امام احمد رحمہ اللہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ ایک دن میں 300 رکعت نماز پڑھتے تھے، 300 رکعت۔ اور حافظ عبد الغنی المقدسی کے بارے میں بھی آتا ہے کہ وہ ایک دن میں 300 رکعت ادا کرتے تھے، اور جب بوڑھے ہو گئے، کمزور ہو گئے، تو کہتے ہیں کہ 150 رکعت وہ ادا کرنے لگ گئے، یعنی وہ جانتے تھے کہ نماز اللہ تبارک و تعالیٰ کو کس قدر پسند ہے، نماز اللہ تبارک و تعالیٰ کو کس قدر پسند، اسی وجہ سے۔ اب رہ گئی بات کہ آدمی کیا ہے، نماز لمبی طویل نماز ادا کرے یا مختصر، یہ انسان اپنے اوپر دیکھ لے، یعنی انسان کے اندر نشاط ہے تو لمبی نمازیں ادا کرے، اور نشاط نہیں ہے تو اختصار کے ساتھ نماز ادا کرے، یہ انسان اپنی اعتبار سے دیکھ لے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز کا کتنی شدت سے انتظار کرتے تھے، کتنی شدت کے ساتھ انتظار کرتے تھے، یعنی جب بھی کوئی پریشانی ہوتی تھی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز کی طرف دوڑتے تھے۔ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہتے تھے ارحنا بالصلاۃ یا بلال، اے بلال نماز کے ذریعے سے مجھے ٹھنڈک پہنچائیے۔ یعنی دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ جانتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت للعالمین بنا کر بھیجا گیا۔ آپ طائف گئے، جنگ احد میں آپ کے ساتھ کیا معاملہ ہوا، آپ زخمی ہو گئے، طائف گئے، وہاں کے لوگوں نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ کیا، فرشتوں نے آ کر کے آپ سے سوال کیا کہ آپ صرف اجازت دے، یہ ان اوباشوں نے جو آپ کو پتھر مارا ہے، اگر آپ اجازت دے تو میں انہیں دونوں پہاڑوں کے درمیان پیس دوں گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں، میں رحمت بنا کر بھیجا گیا ہوں، اگر یہ لوگ ایمان نہیں لائیں گے تو بعد میں جو لوگ آئیں گے وہ لوگ ایمان لائیں گے۔ لیکن کہتے ہیں جنگ خندق کا واقعہ، جنگ خندق کا جو معاملہ تھا، اور جنگ کا ماحول چل رہا ہے، یعنی کفار اور مشرکین کے درمیان جنگ چل رہی ہے، اور جنگ کی وجہ سے کہتے ہیں تھوڑی سی تاخیر ہو جاتی ہے، نماز نہیں چھوڑتے ہیں، تھوڑی سی تاخیر ہو جاتی ہے، یعنی اصل کی نماز میں کہتے ہیں تھوڑی سی تاخیر ہو جاتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اتنا زیادہ رنجیدہ ہوتے ہیں، اتنا زیادہ غمزدہ ہوتے ہیں کہ ان کے لیے بد دعا کر دیتے ہیں، کہتے ہیں
کہ ملأ اللہ بیوتہم وقبورہم نارا، کہ اللہ تبارک و تعالی ان کے گھروں کو، ان کی قبروں کو آگ سے بھر دے۔ آپ اس سے اندازہ کر سکتے ہیں کہ نماز کی کتنی اہمیت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یا شریعت کی نگاہ میں نماز کی کتنی اہمیت ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو گویا کہ نماز کس قدر پسند ہے، اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں میرے بھائیوں۔ تو چونکہ وقت زیادہ نہیں ہے اس لیے میں طویل نہیں کرنا چاہتا ہوں، انہی چند باتوں پر میں اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں۔ آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں پکا سچا نمازی بنائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔